کیا تھی؟ تو جو بھی کوئی گڑبڑ کرتا تھا نا وہ زنجیر کو پکڑتا تھا. پھر اس میں انہوں نے سیاست چلی، جیسے آج کل کی شیطان نے اس کے دماغ میں سیاست ڈالی. تو جو بھی چور ہوتا تھا نا تو اس سے اوپر چلی گئی، حق پر ہوتا زنجیر کھڑی رہتی تھی. تو پھر ایک آدمی نے ایک بندے کے پیسے کہے تو اس نے ایک ہیلا یہ اختیار کیا کہ بانس لیا، اس میں سوراخ کیا، اس میں ساری اشرفیاں ڈال دی. تو جب ان کے پاس دعویٰ کیا کہ جاؤ زنجیر کو پکڑو، جب اس نے زنجیر کو پکڑا تو جو حق والا اس کے، تو دوسرا جو چور تھا اس نے اس کو جو ہے نا لاٹھی ہاتھ میں پکڑائی، گئی ذرا پکڑنا. جب لاٹھی ہاتھ میں پکڑائی تو اس نے کہا یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے حق والے کو ہاتھ میں پکڑا دیا. وہ زنجیر کڑی رہی. اب داؤد علیہ السلام بڑے پریشان. پھر وہی آئی کہ تم اس کے جو ہے نا اس بانس کو چیک کرو. جب بانس کو چیک کیا اشرفیہ اس میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ زنجیر اٹھا دی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کی ناقدری کی. تو اس سے ثابت ہوا کہ ناقدری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمت اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح ذکر کی جو برکت اٹھتی ہے وہ بھی ناقدری کی وجہ سے اٹھتی ہے. اس طرح سلسلے آج کل کیوں مفقود ہو گئے کہ انہوں نے بھی اس کی ناقدری ہوئی اور اس طریقے پر نہ کیا اور بزرگوں پر اعتراض کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان برکتوں کو اٹھا لیا. اور وہ نسبتوں کی صرف برکت نہیں اور نسبت. تو میں نے کہا تمام سلسلوں میں داؤد علیہ السلام کا مشرب تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن سلسلہ شاذلیہ میں آئے گا. وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاؤد علیہ السلام. اب یہ زنجیر کی بنا لو نا، اب یہ لٹکتا ہوا زنجیر اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دے دی. چل رہا ہے. اب اسے چیک کر دیں گے بھائی اس پہ کچھ ہے کہ نہیں، تو مرض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو زنجیر میں تاثیر توڑی تھی، وہ زنجیر فرشتے ہلاتے تھے. باقی باتیں نہیں بتاؤں گا. وہ زنجیر کون کھینچتا تھا؟ اس پر ڈیوٹی کس کی تھی؟ اب آ جاؤ اہل حق بزرگان دین اور بزرگان جنات کو پہچاننے کا. اور اہل حق تو سنو، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آگے شرک کی نفی کی تو جنات سے دعوت دینا ثابت ہوا کہ وہ اکیلے ایک رب کی دعوت دیتا ہے. صحابہ جنات ثابت ہو گئے. اب آ جاؤ فرشتے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط. یہ دلائل میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں، یہ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے لکھے. نیک جنات توحید کی طرف لاتے، فرشتے توحید کی طرف لاتے. تو اس لیے جس ولی کو نسبت حاصل ہوگی اس کے ساتھ یہ تینوں چیزیں کام کریں گی. المرء مع من احب. اب ایک سند یہ بھی ہوتی ہے، اگر کسی کو تعویذ جن کا فیض مل جائے اس کی سند کدھر جائے گی؟ نص قطعی سے تو جن ثابت ہے نا، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. ہے کہ نہیں؟ تو اللہ والے جن وہ کیا کرتے ہیں؟ تو جس طرح دین کی خدمت تم پر فرض ہے تو دین کی خدمت ان پر بھی فرض ہے، اس طرح فرشتوں پر بھی ہے. تو یہ تینوں مل کر اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں صاحب نسبت بزرگ، اس لیے کہ انبیاء کے ساتھ بھی یہ کام کرتے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنات صحابہ کی ملاقات ان سے ثابت ہے. اگر میں تم سے پوچھوں کہ آپ کے آج کا مفتی جنات کے بارے میں جانتا ہے؟ صحابہ جنات ہے؟ تابعی تو ہوگا نا ان کے بعد. چلو ان کے صحبت کا کوئی جن تو آئے گا. تو حضور نے ان کی ملاقات کرائی کہ نہیں کرائی؟ اب رہی کہ صحابہ جنات کی ضرورت ان کو کیوں نہیں تھی، تو اس کا جواب یہ کہ صحابہ جنات، صحابی انسان جو ہے وہ جن سے افضل ہے. پھر تابعی صحابہ جنات کو دیکھ رہے، صحابہ کو دیکھ رہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو تبع تابعین کے لیے فضیلت ہے اور سلف کے لیے ان کے لیے بشارت. اب سمجھے؟ انکار مت کرو. اگر پتہ نہیں ہے
اگر اقرار نہیں کر سکتے تو انکار بھی مت کرو، اور اگر معترف نہیں ہوتے تو معترض بھی نہ بنو۔ سمجھ گئے؟ لہذا باقی رہے اشکالات جوابات، یہ ہر دور میں رہا ہے، ساری زندگی کھپ جائے گی، یہ اشکالات ختم نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ خدمت خلق سے خدا ملتا ہے، تبلیغ کا ایک ہی نام، ایک نمبر، پہلا نمبر خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے، اور اللہ اپنے مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کی خدمت کرنے پر ایک طوائف کو معاف کر دیا، ایک ظالم بادشاہ کو ایک کتے کی خدمت پہ معاف کر دیا، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی خدمت پر اللہ ہماری مغفرت کر دے، کیا کم ہے؟ کسی دل جلے کی دعا تو ہمارے کام آ جائے گی نا۔ اور بخاری میں ہے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی، سو یہ مریض ہے اور انشاءاللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔